بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 28 قد سمع اللہ۔ مختصر خلاصہ 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق اور سورہ تحریم شامل ہے۔ 28ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے سورہ مجادلہ سے۔ سورہ مجادلہ مدنی ہے، اس میں 22 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس صورت میں عام مدنی صورتوں کی طرح شرعی احکام کا بیان اور منافقین کا تذکرہ ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں حضرت خولہ بنت ثعلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، جو اپنے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لے کر آئی تھیں، جنہوں نے ان سے ظہار کر لیا تھا اور شکایت کا انداز ایسا تھا کہ گویا وہ جھگڑ رہی ہیں، اس لیے انہیں مجادلہ یعنی جھگڑے والی کہا گیا اور صورت کا نام بھی اس واقعے کے پس منظر میں مجادلہ قرار پایا۔ زمانے جاہلیت میں ظہار یعنی اپنی بیوی کو ماں کی طرح حرام قرار دینا طلاق کے حکم میں تھا اور اس کی وجہ سے بیوی شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ قرآن نے اس حرمت کی ایک حد مقرر کر دی جو کہ کفارہ دینے سے ختم ہو جاتی ہے، آیت نمبر 1 تا 4۔ اس کے علاوہ سورہ مجادلہ میں جو دوسرے مضامین ہیں ان میں سرگوشی کا حکم ہے کہ جیسے اگر 2 یا 2 سے زیادہ شخص دوسرے لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کے کان میں بات چیت شروع کر دیں تو اس کا کیا حکم ہے۔ اجتماعی آداب میں سے مجلس کا ادب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تمہیں مجلس میں وسعت پیدا کرنے کے لیے کہا جائے تو وسعت پیدا کر دیا کرو، اور اگر تمہیں مجلس سے اٹھ جانے کے لیے کہا جائے تو اٹھ جایا کرو، آیت نمبر 11۔ یہ صورت ان منافقوں کا بھی ذکر کرتی ہے جو یہود سے دوستی بھی رکھتے تھے اور اپنے مومن ہونے پر قسمیں بھی کھاتے تھے۔ ان کے بڑے بڑے دعووں کے باوجود اللہ نے انہیں حزب شیطان یعنی شیطان کی جماعت قرار دیا ہے، جو کسی صورت بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے، خواہ وہ ان کے ماں باپ، بیٹے، بھائی اور قبیلے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ ان سعادت مندوں کے لیے اللہ نے 4 نعمتوں کا اعلان فرمایا ہے۔ پہلی یہ کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو جما دیا ہے، دوسری یہ کہ ان کی غیبی مدد کی جائے گی، تیسری یہ کہ اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے گا، چوتھی یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ بھی اللہ کی نعمتوں اور عطا پر راضی ہو گئے ہیں، آیت نمبر 14 تا 22۔ یہاں سے سورہ حشر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ حشر مدنی ہے، اس میں 24 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت کے اہم مضامین میں بتایا گیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح و تقدیس اور حمد و ثنا بیان کرتی ہے اور اس کی وحدانیت اور قدرت و جلال کی گواہی دیتی ہے۔ پھر یہ سورت قدرت الہیہ کے بعض آثار اور زندہ دلائل کا تذکرہ کرتی ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہود جو کہ عرصہ دراز سے یثرب میں قیام پذیر تھے، انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے بڑے مضبوط قلعے تعمیر کر رکھے تھے، معاشی وسائل پوری طرح ان کے قبضے میں تھے۔ یثرب والوں کو انہوں نے سودی قرضوں کی سنہری زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا اور ان کا خیال یہ تھا کہ کوئی بھی ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکتا، لیکن ان کی اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہا اور انہیں دوبارہ حشر کا سامنا کرنا پڑا۔ حشر جمع اور اخراج کے معنی میں ہے۔ حشر اول میں انہیں مدینہ منورہ سے شام کی طرف دھکیل دیا گیا اور حشر ثانی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خیبر سے شام کی طرف چلے جانے پر مجبور کر دیا۔ یہود کا مدینہ اور خیبر سے نکل جانا ایک ایسا واقعہ تھا کہ یہود کا تو کیا خود مسلمانوں کے لیے قطعی طور پر غیر متوقع تھا۔ ان کی معاشی خوشحالی، دفاعی انتظامات اور مضبوط جماعتی نظم کی وجہ سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انہیں بسد ذلت و خواری مدینہ منورہ اور خیبر سے نکلنا پڑے گا، لیکن اللہ نے جب انہیں ان کی عہد شکنی، تکذیب و انکار، تکبر اور سرکشی کی وجہ سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا تو ظاہری اسباب ان کے کسی کام نہ آئے اور اللہ کا فیصلہ وقوع پذیر ہو کر رہا، آیت نمبر 2 تا 5۔ سورہ حشر جہاں ایک طرف اللہ کی رضا کو ہر چیز پر ترجیح دینے والے مہاجرین اور انصار اور ان کی اتباع کرنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کی تعریف کرتی ہے، وہیں ان منافقوں کی مذمت بھی کرتی ہے جو یہود کو برے وقت میں اپنے تعاون کا یقین دلاتے رہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں گروہوں یعنی یہود اور منافقوں کا انجام یہ ہوگا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ظالموں کی یہی سزا ہے، آیت نمبر 9 تا 17۔ سورہ حشر کے آخری رکوع میں ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ انہیں سمجھایا گیا ہے کہ تم ان یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حقوق اللہ کو بھلا دیا، جس کی پاداش میں اللہ نے خود ان کی ذات کے حقوق بھی بھلا دیے۔ سورت کے اختتام پر اسماء الحسنی کے ضمن میں اللہ کی عظمت اور کبریائی کا بیان ہے اور آخر میں وہی الفاظ ہیں جن سے اس سورت کا آغاز ہوا تھا، یعنی یہ کہ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے، آیت نمبر 18 تا 24۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے سورہ ممتحنہ کا۔ سورہ ممتحنہ مدنی ہے، اس میں 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا ابتدائی حصہ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوا، جنہوں نے مشرکین مکہ کو ممنون احسان کرنے کے لیے خفیہ طریقے سے مکہ کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی اطلاع دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ بدری اور مخلص صحابی تھے، مگر ان سے ایک ایسی حرکت سرزد ہو گئی تھی جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ تھی۔ بعد میں انہیں اس پر سخت ندامت ہوئی، انہوں نے صدق دل سے توبہ کی جو کہ قبول کر لی گئی۔ اس پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی جن میں ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا کہ کفار جو کہ میرے دشمن بھی ہیں اور تمہارے دشمن بھی ہیں انہیں دوست نہ بناؤ، یہ وہ سنگ دل لوگ ہیں جنہوں نے مکہ کی سرزمین ایمان والوں پر تنگ کر دی اور انہیں وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج بھی ان کے دلوں میں آتش غضب بھڑک رہی ہے اور انہیں مسلمانوں کو دکھ دینے اور نقصان پہنچانے کا جو بھی موقع آتا ہے اسے ضائع نہیں جانے دیتے۔ آگے ذکر ہے کہ اسلام محبت اور سلامتی کا دین ہے، وہ محض دھونس جمانے اور کسی اعلیٰ مقصد کے بغیر ملک اور زمین ہتھیانے کے لیے جنگ کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ ان غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور تعاون کی تلقین کرتا ہے جو جنگ کو ناپسند کرتے ہوں اور امن کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہوں۔ سورہ ممتحنہ ان خواتین کے بارے میں بھی رہنمائی کرتی ہے جو ایمان قبول کرنے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی تھیں۔ ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان کا امتحان لے لو اور انہیں اچھی طرح جانچ لو کہ آیا واقعی انہوں نے ایمان کی خاطر ہجرت کی ہے۔ اگر تمہیں ان کے ایمان پر اطمینان ہو جائے تو پھر انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو۔ امتحان کا ذکر آنے کی وجہ سے اس سورت کو ممتحنہ کہا جاتا ہے۔
यहाँ से आगाज होता है सूरह सफ का। सूरह सफ मदनी है, इसमें 14 आयत और 2 रुकू हैं। इस सूरत का मौजू जिहाद और क़ताल है। अल्लाह ताला की तस्बीह और तक़दीस करने के बाद मुसलमानों को सख्ती से तंबीह की गई है कि वो अपने अहद की पाबंदी किया करें और जो कुछ ज़बान से कहें उसे करके भी दिखाएं। फिर ये सूरत मुसलमानों को जहाद की तलकीन करती है और तरगीब देते हुए उम्मत इस्लामिया की वहदत के तहफ़्फ़ुज़ और दुश्मनों के मुकाबले में सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मजबूत और मुत्तहिद होकर खड़े होने की तलकीन करती है। आयत नंबर 1 से 4। उसके बाद बनी इसराइल का तस्करा करती है जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उस वक्त मुखालफत की जब आपने उन्हें कौम अमालका के साथ जहाद का हुक्म दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने बाद आने वाले नबी की बशारत सुनाई थी और उसकी इत्तबा का हुक्म दिया था। बनी इसराइल ने इस हुक्म को भी पसे पुश डाल दिया था। आयत नंबर 5 से 6। ये सूरत ये बशारत भी सुनाती है कि दीन इस्लाम सारे अदियान पर गालिब आकर रहेगा। हुज्जत और दलील के मैदान में तो इसे अव्वल रोज ही से गलबा हासिल है। मादी, सियासी और ज़ाहिरी एतबार से भी वो दिन दूर नहीं जब इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब जरूर आएगा। आयत नंबर 9। अगली आयत में सूरह सफ मुसलमानों को एक ऐसी तिजारत की दावत देती है जिसमें खसारे का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि इस तिजारत का दूसरा फरीक वो अल्लाह है जिसके साथ मामला करने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता। वो तिजारत है अल्लाह और रसूल पर ईमान और अल्लाह की रजा के लिए मालो जान के साथ जहाद। उसका मुतवक्का नफा है गुनाहों की मगफिरत, जन्नत में दाखिला, अल्लाह की मदद और दुनिया कुफ्र पर गलबा। सूरत के इख्तिताम पर अहले ईमान से कहा गया है कि तुम अल्लाह के दीन की दावत और मदद के लिए ऐसे ही खड़े हो जाओ जैसे हवारी अपने नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उठ खड़े हुए थे। आप देख रहे हैं कि सूरत की इब्तिदा में खाली खुली बातें करने और खोखले नारे लगाने से मना किया गया था और इख्तिताम पर दीन इलाही की नुसरत के लिए कमर बस्ता होने और कुछ करके दिखाने का हुक्म दिया गया है। यूं इसकी इब्तिदा और इंतहा में पूरी मुनासबत पाई जाती है। यहाँ से आगाज होता है सूरह जुमा का। सूरह जुमा मदनी है, उसमें 11 आयत और 2 रुकू हैं। इस सूरत का महवर जिस पर पूरी सूरत घूमती है इस बार अमानत को बयान करना है जिसे पहले बनी इसराइल के कंधों पर रखा गया लेकिन वो इसका हक अदा ना कर सके। सूरह जुमा का आगाज होता है अल्लाह की तस्बीह और तमहीद के बाद उसके बयान और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और बासत के मकासिद बयान किए जाते हैं, यानी तिलावत किताब, तज़किया और तालीम किताब व हिकमत। आयत नंबर 1 से 3। फिर यहूद का तस्करा है जिसमें वही आसमानी यानी तौरात के अहकाम पर अमल ना करने की वजह से उन्हें गधे के साथ तशबीह दी गई है जिस पर मुकद्दस किताबों का बोझ लदा हुआ हो और उन्हें मुबाहिला की दावत दी गई हो। अगर वाकई वो औलिया अल्लाह हैं तो फिर मौत की आरजू करें, क्योंकि औलिया अल्लाह के लिए ये जहाँ तो कैद खाना है और आखिरत में उनके लिए नेमत और फरहत और खुश ऐशी के हजारों सामान है। साथ ही पेशिंगोई भी कर दी गई है कि ये मौत की आरजू कभी नहीं करेंगे। आयत नंबर 5 से 7। चुनांचे कुरान की ये पेशिंगोई हर्फ ब हर्फ पूरी होकर रही। सूरत के इख्तिताम होता है मोमिनों पर नमाज जुमा की फर्जियत के बयान से। उन्हें हुक्म दिया गया है कि अजान सुनते ही हर किस्म की तिजारत और खरीदो फरोख्त छोड़ दिया करो और अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ा करो। अलबत्ता फारिग होने के बाद उन्हें दोबारा कसब माश में लग जाने की इजाज़त है। आयत नंबर 8 से 9। और यहाँ से आगाज़ होता है सूरह मुनाफिकून का। सूरह मुनाफिकून मदनी है, उसमें 11 आयत और 2 रुकू हैं। इस सूरत में मुनाफिकों के अखलाक, उनके झूठ, उनकी सीसाकारियाँ, मुसलमानों के लिए उनके बुग़्ज़ व अन्नाद और उनके ज़ाहिर और बातिन के तज़ाद को बयान किया गया है। यूँ तो मुनाफिकों का मकरू चेहरा और काबिल नफरत और साफ कई सूरतों में भी दिखाए गए हैं, लेकिन ये सूरत तो गोया सिर्फ उनके मज़म्मत के लिए ही मखसूस है। सूरत की इब्तिदा होती है मुनाफिकीन की सिफ़ात के बयान से जिनमें नुमाया तरीन सिफ़ात झूठ, मकर, धोखा और ज़ाहिर व बातिन का तज़ाद था। उनके दिलों में कुछ था और ज़बानों पर कुछ था। आयत नंबर 1 से 3। आगे बताया गया है कि मुनाफिक ज़ाहिर के एतबार से बड़े पुरकशिश महसूस होते हैं, जिस्मानी एतबार से बड़े बावकार, ज़बान में फसाहत और हलावत, उन्हें बात करने का ढंग खूब आता है, लेकिन अंदर से खोखले हैं, डरपोक और बुज़दिल इतने हैं कि कहीं से कोई ऊंची आवाज़ कान में पड़ जाए तो परेशान हो जाते हैं कि हमारी मौत आ गई। आयत नंबर 4। सामने आते हैं तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन पीठ पीछे ऐसी बदबूदार बातें करते हैं कि अल्लाह की पनाह। आयत नंबर 7 से 8। सूरत के इख्तिताम पर मुसलमानों को समझाया गया है कि कहीं वो भी मुनाफिकों की तरह माल और औलाद में मशगूल होकर अल्लाह के जिक्र और अताअत से गाफिल ना हो जाएं, और उन्हें तरगीब दी गई है कि वो मौत के आने से पहले खर्च कर लें, वरना मौत आ जाने के बाद सिवाय हसरत के कुछ बाकी नहीं रहेगा। यहाँ से आगाज होता है सूरह तगाबुन का। सूरह तगाबुन मदनी है, उसमें 18 आयत और 2 रुकू हैं। ये सूरत अगरचे मदनी है लेकिन इस पर मक्की सूरतों का रंग गालिब है। इस सूरत की इब्तिदा में ये बताने के बाद कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह और तक़दीस करती है, इंसानों को 2 ग्रोहों में तकसीम किया गया है, यानी अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाले और कुफरान नेमत करने वाले। आयत नंबर 1 से 2। फिर उनके सामने गुज़िश्ता अक़वाम का तस्करा किया गया है जिन्होंने अल्लाह के रसूलों की तकज़ीब की और इस तकज़ीब की पादाश में उन्हें अज़ाब इलाही का मज़ा चखना पड़ा। आयत नंबर 5 से 6। ये सूरत इन मुकज़्ज़िबीन का भी तस्करा करती है जो क़यामत के दिन को झुटलाते हैं और फिर कसम खाकर यकीन दिलाती है कि क़यामत आकर रहेगी, हुआ कोई इकरार करे या इनकार करे। मौत के बाद की ज़िंदगी का मामला बरहक और यकीनी है। आयत नंबर 7। इस सूरत में क़यामत के दिन को यौमुल तगाबुन करार दिया गया है, यानी नुकसान और खसारे का दिन। क़यामत के दिन काफिर तो अपने खसारे को महसूस करेगा ही, मुसलमान और आबिद इंसान भी हसरत करेगा कि ए काश मैंने जितनी इबादत व अताअत की थी उससे ज़्यादा की होती। आयत नंबर 9। ये सूरत अहले ईमान को अमवाल, औलाद और अज़वाज के फितने से डराती है और उनके बारे में मुहतात होकर रहने की तलकीन करती है। बसा औकात इंसान उनकी खातिर अपनी आखिरत तबाह कर लेता है, ना हलाल और हराम की परवाह करता है और ना ही दीनी हुकूक व फ़राइज़ की अदायगी का एहतमाम करता है। उनकी मोहब्बत ही की वजह से हिजरत और जिहाद से भी महरूम रहता है। सूरत के इख्तिताम पर अहले ईमान को अल्लाह ने डरने, उसकी राह में खर्च करने और बुखल से बचकर रहने का हुक्म दिया गया है। आयत नंबर 16 से 17। यहाँ सूरह तगाबुन का इख्तिताम होता है।
آغاز ہوتا ہے سورہ طلاق کا۔ سورہ طلاق مدنی ہے، اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ مدنی صورتوں کے عمومی مزاج کی طرح اس صورت میں بھی بعض شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں، خصوصاً وہ احکام جو ازدواجی اور خاندانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ طلاق کی اکثر اقسام اور ان پر مرتب ہونے والی عدت، نفقہ اور سکنہ جیسے احکام اس صورت میں آ گئے ہیں۔ صورت کی ابتدا میں طلاق کا شرعی طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ اللہ کی نظر میں طلاق انتہائی قابل نفرت عمل ہے، اور اگر بعض استثنائی صورتوں میں معاملہ درپیش نہ ہوتا تو شریعت میں طلاق کی اجازت کبھی نہ دی جاتی، کیونکہ طلاق کی وجہ سے خاندان کی بنیادوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، جبکہ اسلام خاندانی نظام کے استحکام پر زور دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ طلاق وضاحت کے ساتھ مختلف قسم کی متعلقہ عورتوں کی عدت بتاتی ہے۔ ان شرعی احکام کو بیان کرتے ہوئے درمیان میں 4 بار تقوی کا ذکر آیا ہے۔ پہلے فرمایا اللہ سے ڈرو جو کہ تمہارا رب ہے، دوسری بار فرمایا اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، تیسری بار فرمایا اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا، چوتھی بار فرمایا اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔ آیت نمبر 1، 2، 4 تا 5۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں تقوی کی کیا اہمیت ہے اور یہ کہ قرآن کا اسلوب دوسری کتابوں سے کس قدر مختلف ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ کے مقرر کردہ اور نازل کردہ احکام کی پامالی اور مخالفت سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اور عبرت کے لیے ان امتوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے سرکشی اختیار کی تو وہ عبرتناک عذاب اور سزاؤں کی مستحق ہو گئیں۔ آیت نمبر 8 تا 10۔ آخری آیت میں ارض و سما کی تخلیق میں قدرت الہیہ کی طرف اشارہ ہے۔ آیت نمبر 12۔ اب آغاز ہوتا ہے سورہ تحریم کا۔ سورہ تحریم مدنی ہے، اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت میں جو احکام مذکور ہیں ان کا زیادہ تر تعلق بیت نبوت یعنی امہات المومنین اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس کا تعلق خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، جب آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا۔ چنانچہ بڑے محبت آمیز انداز میں فرمایا گیا، اے پیغمبر، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں اختیار کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کو خوشنودی چاہتے ہو؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1۔ جب آپ نے تحریک کا یہ راز اپنی ایک زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ راز افشا کر دیا، جس سے آپ کو سخت صدمہ ہوا۔ اللہ نے بھی ان ازواج کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دے تو تعجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے گا۔ آیت نمبر 5۔ اس کے بعد سورت ایمان والوں کو حکم دیتی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ، اور یہ کہ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو۔ آیت نمبر 8۔ سورت کے اختتام پر 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی مثال کافرہ بیوی کی ہے۔ مومن صالح مرد سے مراد حضرت نوح علیہ السلام اور کافر سے مراد فرعون ہے۔ ان 2 مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر انسان خود مومن اور صالح نہ ہو تو اسے کسی مومن کی قرابت اور حسب نسب کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ آیت نمبر 10 تا 11۔ اور اس طرح پارہ نمبر 28 کا اختتام ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ نریٹڈ بائی سبین عباس۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اللہ کا پیغام قرآن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ تھینک یو۔